میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بڑا گناہ ہوا ہے، بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، کیا مجھ کو میرے گناہ پر معافی مل سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، بتاؤ کیا جرم کیا تم نے، کون سا گناہ کیا ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو کیا معافی ملے گی؟ انہوں نے کہا مجھے بتاؤ معافی مل سکتی ہے کہ نہیں، میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کوئی جھوٹ بولا ہے، کیا بدکاری کی ہے؟ فرمایا نہیں، اس سے بھی بڑا میرا جرم ہے۔ پھر کہنے لگا کہ میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی، میں کہیں جا رہا تھا اور اپنی بیوی سے کہا تھا کہ جب گھر میں بچہ پیدا ہو جائے، اگر بیٹی ہو زندہ درگور کر دینا اور اگر بیٹا ہو تو اسے باقی رکھنا۔ میں گھر سے کام پہ نکل گیا، ایک عرصے کے بعد واپس آیا، جب میں نے اپنے گھر کے اندر پھول جیسی بچی کو دیکھا، فرمایا مجھے بہت اچھی لگی، اس کی محبت میرے دل کے اندر اتر گئی، اور پھر میرے دل نے گوارا نہ کیا میں اس بیٹی کو زندہ درگور کر دوں۔ ایک دن ابو جہل کو پتہ چلا اور اس نے مکہ کے بیچ میں مجھے دھمکی دی، مجھے ڈرایا، کہا اگر آج سورج غروب ہونے سے پہلے تو نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہ کیا تو میں آج تیرے خاندان کو ختم کر دوں گا، پورے گھر والوں کو ختم کر دوں گا۔ میں ڈر گیا، میں گھر آیا، میں نے بیوی سے کہا کہ اس بیٹی کو تیار کرو، آج اس کو اس کے ماموں کے گھر لے کے جانا ہے۔ میری بیوی نے میری بیٹی کو تیار کیا، پھول جیسی بیٹی تھی، اور میں اس بیٹی کو لے کر جنگل کی طرف نکل پڑا۔ میری بیٹی مجھ سے پوچھتی ابا جان آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میں نے بیٹی سے کہا بیٹی تیرے ماموں کے گھر تجھے لے کے جا رہا ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کو جنگل میں لیا اور میں اپنی بیٹی کے لیے گڑھا کھودنے لگا۔ میں گڑھا کھود رہا ہوں، میرے کپڑوں پہ مٹی پڑتی ہے، میری بیٹی اپنے ننھے ہاتھوں سے میرے کپڑوں سے مٹی صاف کر رہی ہے، میرے چہرے پہ دھول پڑ رہی ہے، میری بیٹی اپنے ننھے ہاتھوں سے اس دھول کو صاف کر رہی ہے، اور میری بیٹی مجھے پوچھ رہی ہے ابا جان یہ گڑھا کس لیے کھود رہے ہو، آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہا اس بیچاری کو کیا معلوم، کچھ دیر کے بعد میرا باپ مجھے اس گڑھے کے اندر داخل کر دے گا۔ میں نے گڑھا تیار کر لیا اور اس کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور اس گڑھے کے اندر ڈالنے لگا۔ میری بیٹی نے مجھ سے کہا ابا جان میرا جرم تو بتاؤ، میرا قصور تو بتاؤ، آج کیوں مجھے آپ اس طرح زندہ درگور کر کے جا رہے ہو؟ ابا جان میری بات سن لو، ساری زندگی بھیک مانگ کے گزارا کر لوں گی، ساری زندگی جنگلوں میں گزاروں گی، میں بھیک مانگ مانگ کے اپنا پیٹ پالوں گی، کبھی آپ سے روپیہ پیسہ نہ مانگوں گی، کبھی آپ سے کپڑے کا مطالبہ نہ کروں گی، لیکن مجھے جینے کا حق دے دیجئے، آپ مجھ سے میرے جینے کا حق نہ چھینو۔ میں نے بیٹی کی ایک بھی نہ سنی، مجھے بیٹی پر ذرا برابر بھی رحم نہ آیا، اور میں نے اپنی بیٹی کو اس گڑھے کے اندر ڈالا اور اوپر سے ریت ڈالتا گیا۔ میری بیٹی جب اس گڑھے کے اندر دب گئی، آخر بار اس نے مجھ سے کہا ابا جان مجھے بچا لو، مجھے اس طرح یہاں دفن کر کے نہ جاؤ، میں کبھی بھی آپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کروں گی۔ فرمایا میں نے بیٹی کی ایک بھی نہ سنی اور میں بیٹی کو زندہ درگور کر کے آ گیا۔ فرمایا پھر اس دن سے لے کر آج تک روزانہ میری بیٹی خواب میں آ کے مجھ سے کہتی ہے ابا جان کل قیامت کا دن ہوگا، رب کی عدالت ہوگی، تیرا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا، اور میں تجھ سے پوچھوں گی کہ تو نے مجھے کس جرم کے بدلے میں قتل کیا تھا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس جرم کے بدلے میں آپ کو زندہ درگور کیا گیا تھا، فرمایا اس دن سے لے کر آج تک روزانہ خواب میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ کائنات کے پیغمبر رحمت والے پیغمبر نے جب اس شخص کی اس بات کو سنا، آپ کے آنکھوں سے آنسوں کی لڑی لگ گئی، آنسو جاری ہو گئے، آپ روتے جا رہے ہیں، آپ روتے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا تم آج رحمت للعالمین کے در پہ آئے ہو، میں ساری انسانیت کے لیے، سارے جہاں کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں۔ میرے رب نے مجھے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اگر آج تم سچے دل سے توبہ کر لو گے اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔